السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت ہی سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، ہمارا جو یہ مسائل پر مبنی ویڈیوز کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج الحمدللہ یہ ہماری 12ویں ویڈیو ہے، اور آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ منافقت کے بارے میں ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں اور منافقت کی کیا علامات ہیں، اور آج کے اس دور میں کیا کسی کو ہم منافق کہہ سکتے ہیں؟ بھلے اس میں منافق کی نشانیاں بھی پائی جاتی ہوں، کیا ہم اسے منافق کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آج ہر بندہ ایک دوسرے کو منافق ہی کہہ رہا ہے کہ وہ یار بہت بڑا منافق ہے، یار وہ بہت بڑا منافق ہے۔ تو کیا ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ اور منافقت کتنا بڑا گناہ ہے، اور منافق دوزخ کے کون سے حصے میں ہوگا؟ تو آج اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ان سوالات کے مفتی صاحب نے کیا جوابات دیے ہیں۔ تو لیکن آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ اگلے بندے کو بھی اویئرنیس ہو سکے اور وہ بھی دین کی بات سیکھ سکے، اور آپ اس میں ذریعہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ بھائی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک اہم مسئلہ کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ آج کل عوام میں اس بات کا زیادہ رواج چل رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے کو منافق بولتا ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں، منافق کی نشانی کیا ہے، اور منافقت کس گناہ میں شمار ہوتا ہے؟ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب نے جواب میں منافق کی پہلے تعریف کی ہے کہ جو شخص ظاہری شکل و صورت سے مسلمان نظر آئے اور ارکان اسلام کا بھی پابند ہو، لیکن وہ دل سے کفری عقائد پر قائم ہو یا اسلامی عقائد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو، تو ایسے شخص کو شریعت کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ منافق کی قسمیں، منافق کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، منافق اعتقادی، وہ شخص جو بظاہر مسلمان ہو لیکن در پردہ کافر ہو۔ منافق اعتقادی کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے اور وہ دوسرے کفار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ نمبر 2 پہ ہے منافق عملی، وہ شخص جو عقیدے کے اعتبار سے تو پکا اور سچا مسلمان ہو لیکن اس کے اندر منافقین سے ملتی جلتی عادتیں ہوں، مثلا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت وغیرہ کا مرتکب ہونا، جھگڑے کے وقت بد زبانی کرنا، اس جیسے اور برے افعال میں مبتلا شخص مسلمان تو رہے گا لیکن سخت گناہ گار ہوگا۔ آگے لکھا ہے منافقین کی علامات۔ قرآن کریم اور احادیث مبارک میں منافق کی بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں: ایمان کا جھوٹا دعویٰ، فریب کاری کرنے والے، بظاہر اصلاح پسند مگر اندرون خانہ فساد کی سازشیں کرنے والے، ایمان والوں کو بے وقوف کہنے والے، دین اور اہل دین ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے، ہدایت کے بدلے گمراہی قبول کرنے والے، کفار سے دوستیاں کرنے والے، نماز کے لیے سستی سے جانے والے، نمازوں کو وقت سے مؤخر کرنے والے، اور اس میں جن پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہو، طبیعت کے مطابق دین کی باتوں پر عمل کرنے والے، جہاں کسی حکم شرعی میں ان کا مشقت ہوئی تو اس سے دور بھاگ جانے والے، جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے، اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کرنے والے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے احکام شریعت میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، جب مسلمانوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جب کافروں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولنے والے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے اور جھگڑے میں بد زبانی کرنے والے۔ آگے لکھا ہے نفاق اعتقادی کا کیا حکم ہے، اس کا حکم لکھا ہے۔ نفاق اعتقادی کا حکم یہ ہے کہ ایسا منافق کفار کے زمرے میں آتا ہے، اگر بغیر توبہ کیے مرا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور جہنم کے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ آگے نفاق عملی کا حکم۔ نفاق عملی کا مرتکب مسلمان ہی کہلائے گا لیکن اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ کی طرح ہے، اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ کیا کسی مسلمان کو منافقین جیسی خصلتوں کی وجہ سے منافق کہا جا سکتا ہے؟ نفاق ایک مخفی چیز ہے، کسی شخص کے دل کے اندر عقیدہ ایمان ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے منافقین کے متعلق مطلع فرما دیا تھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اس لیے کسی کے متعلق منافق ہونے کا حکم لگانا جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ برے افعال اور گناہ جن کا ارتکاب منافقین کیا کرتے تھے، بعض مسلمان ان میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مسلمان عقیدہ کے اعتبار سے مسلمان ہوتے ہیں، لہٰذا محض منافقوں جیسی خصلتوں کے اپنانے سے ان مسلمانوں کو منافق یا کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ فاسق کہا جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو ان بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کو بھی منافق کہنا چھوڑ دیں کہ ہم اپنے آپ ہی فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو، یار یہ بہت بڑا منافق ہے، یار یہ بہت بڑا منافق ہے۔ تو ایسا کہنا بھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے، کہ ہم کسی کے دل کے اندر نہیں جانتے کہ کتنا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم بس اپنی فکر کریں کہ کہیں میرے اندر تو یہ ساری خصلتیں تو نہیں ہیں، کہ اگر ہمارے اندر یہ خصلتیں اور ہم دوسروں پہ منافق کا نعرہ لگا رہے ہوں، جن میں سے ایک بہت بڑی خصلت اس میں یہ بھی لکھی تھی کہ جن پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہو۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ نماز ہی تو ویسے ہی نہیں ہے مسجدوں میں، تو عشاء اور فجر تو ان کا تو اللہ ہی وارث ہے۔ تو بہرحال تو بھائی ان ساری خصلتوں سے ہمیں بچنا ہے، پہلے مجھے بچنا ہے، میں اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری خصلتوں سے بچنے کی نیت کروں، اور آپ بھائی بھی جو بھائی سن رہے ہیں، ویور سن رہے ہیں، اور جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی ان سب بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہم ان ساری خصلتوں سے توبہ کریں۔ آسان حل یہی ہے کہ توبہ کریں اور آگے اللہ کی مان کر چلیں۔ اللہ بہت ہی کریم ذات ہے، بہت ہی غفور رحیم ذات ہے جی، وہ منٹ سے پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے بشرطے کہ بندے کی طلب ہو۔ تو اس لیے ہمیں ان ساری خصلتوں سے بچنا ہے، اور اللہ پاک ہماری حفاظت بھی فرمائے ان ساری خصلتوں سے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔